السلام علیکم احباب، آج ہم آپ کو کنول بہزاد صاحبہ کا ایک افسانہ سنائیں گے۔ کنول بہزاد صاحبہ کا مکمل تعارف اور ان کے ایک ناول پر تفصیلی ویلاگ میں اپنے چینل پر پیش کر چکی ہوں۔ آج ہم آپ کو ان کا افسانہ سنائیں گے جس کا عنوان ہے چنری، چادر اور چار دیواری، اور یہ افسانہ 3 مارچ 2019 کو جنگ کے سنڈے میگزین میں شائع ہو چکا ہے۔ وہ سرخ اینٹوں سے بنی اس قدیم طرز کی پرشکو عمارت میں داخل ہوئی تو صحن میں گرے پتے قدموں تلے آ کے جیسے فریاد کناں ہو گئے۔ عمارت میں خلاف معمول خاموشی تھی۔ ملک میں ہونے والے دہشت گردی کے پے در پہ واقعات نے سب کو سہما کے رکھ دیا تھا۔ گو حکومت نے ابھی چھٹیوں کا اعلان نہیں کیا تھا، مگر پھر بھی بچوں کی حاضری بہت کم تھی۔ یہ ایک چھوٹا سا پرائیویٹ اسکول تھا اور امینہ یہاں بطور پرنسپل اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی تھی۔ اس نے سارے کلاس رومز کا راؤنڈ لیا تاکہ بچوں کی تعداد کا اندازہ ہو سکے۔ پھر ٹیچر سے کلاسز ہی میں اسمبلی کروانے کا کہہ کر واپس دفتر آ بیٹھی۔ ضروری کام نمٹاتے نمٹاتے بریک کا ٹائم ہو گیا۔ بریک کے دوران بھی بچوں کو کلاسز میں رہنے کی ہدایت تھی۔ کنال پر بنی ہوئی اس رہائشی کوٹھی میں سیکیورٹی کے انتظامات نہ ہونے کے برابر تھے۔ یوں وہ بچوں کو صحن میں نکال کر کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتی تھی۔ اس نے مختلف کلاس رومز میں جا کر بچوں کو لنچ کرتے دیکھا۔ اسے یوں لگا جیسے بچوں کے چہروں کی چمک دمک مان پڑ گئی ہے، ہنسی کی کھنک کہیں کھو گئی ہے۔ اس نے جان بوجھ کر بچوں سے کچھ ہلکی پھلکی باتیں کی۔ وہ انہیں مسکراتا دیکھنا چاہتی تھی۔ ایک دکھ کی اینی اس کے دل میں گڑی رہتی تھی کہ ان بچوں کو وراثت میں کیا ملا ہے۔ ڈر، خوف اور خدشات ان کے حال اور مستقبل کو ماضی کسی خون آشان درندے کی طرح چاٹ رہا تھا۔ چھٹی تک اسکولوں کو بند رکھنے کے احکامات آ گئے تھے، لہٰذا بچوں کو اطلاع کر دی گئی۔ وہ تھکے ہوئے ذہن اور مزمل وجود کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی۔ گھر میں پھیلے سناٹے نے اس کا استقبال کیا۔ اس نے وحشت زدہ ہو کر اونچی آواز میں ٹی وی لگا دیا، مگر ہر چینل پر جیسے ایک سی خبریں چل رہی تھیں۔ ریٹنگ کے چکر میں سارے چینل عوام کو اور بھی ہراساں کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ وہ چینل پر چینل بدلتی رہی، آخر ایک پر آ کر ٹھہر گئی جہاں شادی کا سین چل رہا تھا۔ دلہن سرخ رنگ کے زرتار جوڑے میں ملبوس سکھیوں کے درمیان بیٹھی تھی جو ڈھولک پر کوئی گیت الاپ رہی تھیں۔ وہ ماضی کے دھندلکوں میں کھو گئی۔ تصور میں اس نے خود کو دلہن بنے دیکھا۔ 22 سال کی عمر میں شادی کے بندھن میں بندھنے والی امینہ آج کی امینہ سے کس قدر مختلف تھی۔ اس وقت دل جیسے حسین خوابوں اور تصورات کی آماج گاتا اور زندگی تتلی کے پروں کی طرح خوبصورت، اور تتلی کے پروں جیسی زندگی کے رنگ بھی بھلا پائیدار ہو سکتے ہیں۔ اسکرین پر دلہن والدین کے سینے سے لگ کر رخصت ہو رہی تھی۔ آنسو پوچھتی ماں کو دیکھ کر اسے اپنی ماں کا بے ریا اور معصوم سا چہرہ یاد آ گیا۔ اسے تو اپنی ماں کا چہرہ ایسا ہی دکھائی دیتا تھا۔ اس کی سادہ لو ماں نے کتنے دکھ سہے تھے۔ اس نے اپنی ماں کو ساری زندگی کوہلو کے بیل کی طرح دوسروں کی خدمت کرتے ہی دیکھا تھا۔ ابا کے بھرے پورے خاندان میں جیسے اماں کی کوئی شناخت ہی نہ تھی۔ امینہ تمام عمر ترسی تھی ماں کو کھل کر ہنستا دیکھنے کے لیے، ڈھیر ساری باتیں کرنے کے لیے اور لاڈ اٹھوانے کے لیے، مگر اماں کی کھٹن زندگی میں کچھ بھی روایتی نہ تھا۔ کتنے ہی شکوے اس کے دل میں جمع ہو کر گل سڑ گئے تھے جو اس نے بہت برسوں بعد اپنے ہاتھوں سے دفنا دیے۔ دراصل وہ بہت دیر بعد ماں کی روح کی زیارت کر سکی، ایک اجلی شفاف بے ریا اور بے لوث روح۔ وہ ماں کو تو اظہار کا سلیقہ نہیں تھا، مگر امینہ چپ چاپ بیٹھی ماں کو اندر سے پڑھ لینے کا ہنر جان گئی تھی۔ بلکہ پھر تو اسے ماں کے بولنے سے ڈر لگنے لگا کہ ماں جو کچھ سہتی آئی تھی، اگر اس نے اس کا حساب مانگ لیا تو بہت سسرالیوں اور سخت گیر شوہر نے ماں کو اپنے بچوں پہ محبت نچھاور کرنے کا وقت ہی کہاں دیا تھا۔ امینہ اب بھی کبھی ماں کے سینے سے لگتی تو اندر باہر سے اس کی محبت میں پور پور بھیگ جاتی۔ اسے لگتا وہ امینہ نہیں رہی، ماں ہو گئی ہے۔ موبائل فون کی گھنٹی نے اس کے خیالات کا تسلسل توڑ دیا۔ اس کے شوہر فرقان کا فون تھا، وہی معمول کی بیکار سی باتیں جن کا جواب وہ کمال ضبط سے دینا سیکھ گئی تھی۔ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ہاں، ٹی وی دیکھ رہی تھی ہنستے ہوئے۔ بڑے مزے کا ڈرامہ چل رہا تھا۔ ٹور لمبا ہو گیا ہے، 3 دن اور۔ چلیں آپ بے فکر ہو کر اپنا کام کریں، اللہ حافظ۔ اندرونی دروازے پر کوئی دستک دے رہا تھا۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور روبی کو دیکھ کر مسکرا دی۔ یہ پیاری سی زندہ دل لڑکی اسے بہت اچھی لگتی تھی۔ روبی مسکراتے ہوئے بولی، چائے پینے کو بہت دل کر رہا تھا، سوچا آپ کے ساتھ بیٹھ کر پیوں۔ تو آ جاؤ، روکا کس نے ہے؟ امینہ نے اسے کچن کا راستہ دکھایا۔ گرما گرم چائے کا کپ ہاتھ میں تھام کر وہ مکمل طور پر روبی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اب اسے صرف روبی کو ہی سننا تھا، اس کے کالج کے اور دوستوں کے قصے، گھر میں موجود اکلوتی بھابھی کی کارستانیاں اور نہ جانے کیا کیا۔
یہ لوگ امینا کے چھوٹے سے گھر کے اوپری پورشن میں گزشتہ 2 سال سے مقیم تھے۔ امینا کی سب سے اچھی سلام دعا تھی۔ ہاں، روبی سے دوستی ذرا زیادہ تھی۔ اس کے اکیلے پن کو روبی کی رفاقت بڑی ڈھارس دیتی تھی۔ روبی کے جانے کے بعد پھر جیسے سناٹا سا چھا گیا۔ وہ بے وجہ ادھر ادھر کے کاموں میں خود کو الجھاتی رہی۔ گھر میں کچھ کرنے کو تھا ہی نہیں۔ ایک دن گھر سیٹ کرتی تو اگلے کئی دن گھر جوں کا تو اس کا منہ چراتا رہتا۔ 7 سالہ شادی شدہ زندگی اس کے آنگن میں کوئی پھول نہیں کھلا سکی تھی، اور اب کچھ عرصے سے وہ فرقان کو خود سے دور، مزید دور جاتا دیکھ رہی تھی۔ اس کے کاروبار کی نوعیت تو شروع ہی سے ایسی تھی، مگر اب وہ کئی دن گھر واپس نہ آتا تھا۔ امینا آج کی پڑھی لکھی عورت تھی، مگر نہ جانے کیوں ماں کی طرح نہ اپنے حق کے لیے لڑتی تھی، نہ احتجاج کرتی تھی۔ ایک خاموشی دونوں کے تعلق کے بیچ در آئی تھی۔ شاید امینا بزدل تھی، جو اس خاموشی کے ٹوٹنے سے ڈرتی تھی۔ اگلے دن اسے چھوٹی بہن کی زبانی ماں کی علالت کی خبر ملی تو اس نے حیدرآباد جانے کا قصد کر لیا۔ اسکول بند تھے اور فرقان کی آمد کا کوئی پتہ نہ تھا۔ ماں بہت کمزور ہو گئی تھی، اسے بار بار بخار چڑھ رہا تھا اور کھانسی شدت اختیار کر گئی تھی۔ اس رات امینا نے چھوٹی بہن سے کہا، آج میں اماں کے ساتھ سوں گی، تم تھک گئی ہو، دوسرے کمرے میں آرام کر لو۔ ماں ساری رات بے چین رہی، اس کا سینہ دھوکنی کی طرح چل رہا تھا۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا کہ آدھی سوئی آدھی جاگی امینا کو ماں نے آواز دی، جی اماں۔ وہ فوراً ماں کی طرف متوجہ ہوئی۔ امینا، اگر میں مر جاؤں تو ایک کام کرنا، میرے وجود پر ایک سرخ گوٹے والی چنری ضرور ڈالنا۔ اماں، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، کچھ نہیں ہوگا آپ کو۔ امینا نے دہل کر جیسے خود کو تسلی دی۔ اگلے چند دن میں ماں کی طبیعت بہتر ہو گئی، مگر امینا کے ذہن میں ماں کی کہی ہوئی بات بار بار گردش کرتی رہی۔ وہ واپس کراچی آ کر معمول کی زندگی میں گم ہو گئی۔ اسکول کھل گئے تھے کہ ایک روز عجیب واقعہ ہوا۔ اسکول کا چپڑاسی بھاگا بھاگایا اس کے پاس آیا اور بولا، میڈم جی، کوئی بچہ باہر صحن میں نہ آئے، آپ بھی اندر ہی رہیں۔ کیوں، کیا ہوا؟ خیریت ہے؟ امینا نے چونک کر پوچھا۔ باہر تھوڑی دیر کے لیے میت رکھنی ہے۔ کیا؟ امینا جھنجھلا سی گئی۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ میت اس کوٹھی کی سابقہ مالکن کی تھی، جو زندگی کا طویل عرصہ یہاں مقیم رہی تھی، مگر بعد میں بیٹوں کی ضد کے آگے مجبور ہو کر اس کوٹھی کو بیچ دیا، اور اب ان کی آخری خواہش کے احترام میں میت کو کچھ دیر کے لیے کوٹھی کے صحن میں لا کر رکھنا تھا۔ مرنے سے پہلے اس نے بیٹوں سے استدعا کی تھی کہ مجھے اس پرانے گھر کے آخری آرام گاہ تک لے جانا، جس کے در و دیوار سے جانے اس کی کیسی یادیں جڑی تھیں۔ امینا نہ چاہتے ہوئے بھی کھڑکی سے آنکھیں لگائے اس عورت کو دیکھتی رہی، جو اب میت میں تبدیل ہو چکی تھی، یا شاید دنیا والوں کو اس کی موت کا ادراک اب ہوا تھا۔ اس نے اسکول کے در و دیوار کو بہت غور سے دیکھا، ایک الگ نظر سے۔ وہ عورت اسے ہر جگہ دکھائی دی، سیڑھیاں اترتے چڑھتے، میز پر شوہر اور بچوں کے لیے کھانا لگاتے، گھر کو سجاتے سنوارتے، گھر کے ڈھیر سارے چھوٹے موٹے کام کرتے، بچوں کو اسکول کے لیے تیار کرتے، آئینے کے سامنے بیٹھ کر سنگھار کرتے، شام کو شوہر کا استقبال کرتے، اور پھر ایک دن نم آنکھوں اور خالی دل کے ساتھ دروازہ پار کرتے۔ ہم عورتیں بھی نا۔ امینا نے سر جھٹک کر ان مناظر کے اثر سے نکلنے کی صحیح کی، مگر گھر آ کر بھی عجیب سی بے چینی بے کلی اس کے وجود کا احاطہ کیے رہی۔ اسے اس رات ماں کی کہی بات کا پس منظر سمجھ آیا۔ ایک بار ماں نے اسے بتایا تھا کہ جب اس کی شادی ہوئی تھی تو سہاگ کے جوڑے کے ساتھ سرخ گوٹے والی چنری نہ تھی، جسے اوڑھ کر دلہن لگتی ہے۔ نیلے رنگ کا ایک مستعار لیا ہوا آنچل اڑھا کر اسے رخصت کر دیا گیا تھا۔ ماں نے تمام عمر سہاگ کے سرخ آنچل کی حسرت میں گزار دی تھی۔ پھر چند سال پہلے امینا کے باپ کا انتقال ہوا تو ماں نے جیسے رنگ اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے ہی نکال دیے، اور اب اس رات ماں نے اپنی حسرت ناتمام کو کس طرح پورا کرنے کی خواہش کی تھی۔ امینا کا دل کرچی کرچی ہو گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ کتنی ہی عورتیں ان عقوبت خانوں کی دیواروں کو اونچا اونچا کرنے میں لگی ہیں جن میں وہ صدیوں سے محبوس ہیں، اور وہ خود بھی تو اسی قطار میں کھڑی تھی۔ اسے اچانک کچھ یاد آیا۔ وہ بھاگی اسٹور میں گئی، برسوں پرانا ایک اٹیچی نکال کر بڑی مشکل سے کھولا، اور آخر ڈھیر سارے کپڑوں کی تہہ کے نیچے پڑی سرخ کڑھائی والی وہ خوبصورت گرم چادر باہر نکال لی۔ شفاف پولی تھین کے لفافے میں پیک وہ چادر روز اول کی طرح دمک رہی تھی۔ یہ چادر اس نے خاص طور پر اپنے جہیز کے لیے سوات سے خریدی تھی، اور سوچا تھا جب وہ فرقان کے ساتھ ان حسین وادیوں میں دوبارہ آئے گی تو اسے اوڑھ کر زندگی کے سارے خوبصورت رنگ پلوں میں باندھ لے گی۔ مگر فرقان کو ان 7 سالوں میں فرصت ہی نہیں ملی کہ وہ امینا کو کہیں گھمانے لے جاتا، سو یہ آج تک امینا کے دل کی حسرت کی طرح دبی پڑی تھی۔ امینا آپی، آپ کہاں ہیں؟ روبی اسے آوازیں دے رہی تھی۔ چادر ہاتھ میں لیے امینا اسٹور کی ہف زدہ فضا سے باہر نکل آئی۔ روبی نے بے تکلفی سے چادر اس کے ہاتھ سے جھپٹ لی اور بولی، ہائے اللہ، کتنی خوبصورت چادر ہے، اتنی نفیس کڑھائی، یہ کہاں سے لی آپ نے؟ اب تو ایسا کام بہت کم دیکھنے میں آتا ہے۔ یہ میری طرف سے تحفہ ہے تمہارے لیے۔ امینا نے گہری سانس لے کر مسکراتے ہوئے روبی کو
جواب دے کر نگاہیں جھکا لیں۔ اختتام۔